فرماتے ہیں جبریل سے کہ جبریل سنو، بمبئی کا جو فلاں بندہ ہے نا، فلاں بلڈنگ میں رہتا ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو جبریل پھر سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، فلاں بلڈنگ میں فلاں بندہ جو رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا محبت کرنے کا، تم سب اس سے محبت کرو۔ یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ آپ فرمائیے قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ اذکروا اللہ یذکرکم، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يرد القضاء الا الدعاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم امیر حلقہ، ذمہ داران جماعت، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر اور دعا، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اس کے اثرات انسان کی زندگی پر، مومن کی زندگی پر کیا پڑتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ ہم اس وقت ذکر پر گفتگو نہیں کریں گے، ہم اس وقت دعا پر گفتگو نہیں کریں گے، ہم ان کے غیر معمولی اثرات پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وضاحت صرف کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ کل تھوڑی سی گفتگو میری ذکر پر ہوئی تھی، لیکن ذکر سے مراد 5 چیزیں۔ ذکر سے مراد تسبیح ہے، سبحان اللہ کہنا۔ ذکر سے مراد تحمید ہے، یعنی الحمدللہ کہنا یا اس طرح کے صیغے۔ ذکر سے مراد تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ ذکر سے مراد تحلیل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح کے الفاظ کہنا۔ اور ذکر سے مراد استغفار ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ ساری چیزیں اذکار میں شامل ہیں، اور دعا کے معنی پکارنے کے ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں۔ یہ ذکر اور اذکار کے اثرات کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ چاہے اذکار ہوں یا دعا ہو، وہ شعوری کرنا چاہیے، حضور قلب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قلب لاہی سے دعا قبول نہیں کرتا، اور وہ ذکر جس میں قلب کا ذکر شامل نہ ہو، دل اس میں شامل نہ ہو، وہ ذکر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص سے اللہ محبت کرنے لگے، اس شخص کی روحانی کیفیت کیا ہوگی، اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں۔ جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، ویسے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ سارے مومنوں سے یہ مطالبہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا جو پارٹ کا ہے کہ میں محبت کس سے کرتا ہوں، اس کو بھی بتایا اس نے یہ کہا کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے، جو بندہ دعا کثرت سے کرتا ہے، جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے تقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ جو یاد کرنا ہے نا، اللہ کی محبت کے نتیجے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، محبت اللہ سے ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر ہمیں بھی یاد کرتا ہے، محبت بھی ہم سے کرتا ہے، ہمیں یاد بھی کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اب آپ بتائیے بندے مومن کا اگر یہ ایمان ہو جائے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ مجھے یاد کر رہا ہوگا تو کتنا سرور ملتا ہے اس کو، دنیا ما فیہا سے بے نیاز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ رب فرماتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ کسی مجلس میں تذکرہ کرتا ہے میرا تو میں اس سے اچھی مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. مجھے یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات اور اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے جس پر یقین کیا جائے کہ ہم اللہ رب العزت کا یہاں ذکر کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان کر رہا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو اثر ہے، یہ جو کیفیت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو. اس مجلس میں ایک روحانی کیفیت آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات، اس کی عنایات. تو یہ جو پہلو ہے یہ بہت اہم ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ محفل میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس کو اس سے اچھی محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي بِشِبْرٍ أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا، میری طرف وہ ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. اللہ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں، اس کو یاد کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ سکے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی طرف بڑھ سکے، اللہ کی رضا کے کاموں کی طرف وہ آمادہ ہو سکے. وَإِنْ أَتَانِي ذِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو ایک گز میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. اور یہ جو آخر میں انداز بیان استعمال ہوا ہے بہت غیر معمولی ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میری طرف چل کے آتا ہے تو لپک کر کے میں اس کی طرف پہنچ جاتا. کسی انسان کا جب یہ احساس ہو جائے اس کے دل و دماغ میں کہ میں کسی عام ہستی کا نہیں تذکرہ کر رہا، میں تو اس رب کائنات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ پوری کائنات اس کی، سب کچھ اس کا، اس کی انگلیوں کے درمیان ہے سب کچھ، کن فیکون کا معاملہ ہے. تو پھر بندے کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ایسا بندہ ہوں اس زمین پر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ وہ تکبیر مسلسل جو کوہساروں میں اور بیابانوں میں لگاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زمین پر اللہ رب العزت کا میں وہ مجاہد بندہ ہوں اور مضبوط اور بہادر بندہ ہوں جس کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو اثر ہے یہ لذت ہے، یہ لذت ہے، اللہ کی یاد کی لذت، اللہ رب العزت کے ذکر کی لذت، اللہ رب العزت کو پکارنے کی لذت. یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس میں فنا ہونے کی کیفیت اس کو حاصل ہے. صوفیہ کو ہم ایک دم نکارتے نہیں ہیں، اسی لیے میں کبھی کبھی صوفیہ کو بس حوالے کے لیے لاتا ہوں. ان کے یہاں باقاعدہ مراقبہ کی مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں. مراقبہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ چادر اوڑھ کر کے بیٹھ کر کے اندر اندر اللہ کو یاد کرنا نہیں. مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اور مشاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو. حدیث احسان میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اگر نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. مشاہدہ کی کیفیت تمہاری ہونی چاہیے. مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ مراقبہ ہو. تو مراقبہ کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی یاد، اس کے ذکر، اس سے ہم کلامی کی لذت میں گم ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے طواف کعبہ میں، اور مجھے یاد آتا ہے کہ عروہ تھے آپ کے ساتھ، حضرت عروہ.
تو حضرت عروہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھتے رہتے تھے طواف میں، دینی مسئلہ. وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے. طواف مکمل ہوا، کنارے ہوئے، تو عروہ نے کہا کہ شیخ آپ سے تو میں کئی امور پر تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا طواف میں، تو وہ دینی باتیں کرنا بھی ذکر میں شامل ہے، لیکن آپ کیوں جواب نہیں دیا؟ تو کہا تم کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا یہ پوچھ رہا تھا. کہا مجھے تو خیال ہی نہیں ہے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کنا نتخیل اللہ بین ایدینا، ہم اللہ رب العزت کا خیال تو ایسا کر رہے تھے جیسے وہ مطاف کعبہ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں. یہ جو لذت ہے نا، یہ بڑی عظیم لذت ہے. میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ چیزیں ہمارے عام لٹریچر میں نہیں ملتی ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھ کر کے میں بیان آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ایک آپ یہ سنیں کہ ایک پیر صاحب، پیر سے مراد بہت بڑے بزرگ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن مبارک کے پیریڈ سے پہلے کا. ان کے جو مرید تھے یا جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی بہت بڑے شیخ تھے. وہ میں نے جو صحبت صالحہ کی بات کہی ہے، آدمی جب بیٹھے تو ایمان کی گرمی ملے، اخلاق کی بلندی ملے، اعلیٰ اقدار ملے، دنیا کے بجائے آخرت کا پہلو روشن ہو جائے، اور اللہ رب العزت کا ذکر اتنا واضح ہو جائے دل و دماغ میں کہ آدمی کو بے رغبتی پیدا ہو جائے دنیا سے. یہی تو تھا صحابہ کرام کا. تو کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں عشاء کے بعد قرآن مجید پڑھتا ہوں، تہجد کی نیت شروع کر دیتا ہوں عشاء کی کچھ دیر کے بعد، اور قرآن مجید تقریباً ختم کرتا ہوں میں. شیخ نے کہا کہ نہیں، آپ اس پر آپ کلام کر سکتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن مجید کیسے ختم ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، کل جب قرآن مجید تم پڑھنا، تم یہ سمجھنا کہ تیرا یہ شیخ تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے. اگلے دن دوبارہ آئے تو وہ کہنے لگے کہ شیخ 10 پارہ بمشکل پڑھ سکا. تو کہا کہ اب اگلی جو رات ہے اس میں تم قرآن مجید ایسا پڑھنا رات میں تہجد میں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پہلو میں جلوہ افروز. تو اگلے دن وہ روتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا شیخ سورہ بقرہ ختم نہیں ہو سکی. تو کہا اب ہے آخری نمبر، آج رات قرآن مجید تم ایسے پڑھنا جیسے جل جلالہ فروکش ہے، اپنا جلوہ افروز ہے تیرے پہلو میں، تو کھڑا ہو کر کے ایک حقیر بندے کی شکل میں پڑھ رہا. اگلے دن ان کی حالت دیکھنے لائق نہیں تھی، ان کی ہچکیاں بھری ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ شیخ محترم سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہو سکی. اس واقعے پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی اتھینٹسٹی وغیرہ پر، لیکن یہ تربیتی جو کتابیں ہیں عربی کی اس میں یہ موجود ہے واقعہ. تو یہ جو کیفیت ہے نا، دلوں کی کیفیت، دماغ کی کیفیت، احساسات کچھ ایسے امٹ آئے ہمارے پاس کہ بس ہم ہوں ہمارا رب ہے. تو وہ جو کیفیت آتی ہے کہ اللہ رب العزت پھر بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہے، پیر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، وہ عظیم کیفیت ہے. تو فرمایا کہ ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو یاد کرنے لگتا ہے. میں نے کل آپ سے کہا تھا، جب ہم یہاں سے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کویت جا رہے ہیں نا، آپ بحرین جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، تو سنیے یہ فون نمبر، یہ نام نوٹ کر لیجیے. وہاں میرے بہت قریبی لوگ وہاں ہیں، ان سے میرا سلام کہیے گا، یہ تھوڑا تحفہ بھی دے دیجیے گا. اب وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ فلاں گا رہے، کیا ہے، کیا آدمی ہے بھائی، کیا لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ رب العزت کے کچھ خاص بندے اس پورے گلوب پر ہیں، کچھ خاص مخصوص بندے جو اللہ رب العزت سے بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دل کے اندر وہ بسے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پورے وجود میں بسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل سے کہ جبریل سنو، بمبئی کا جو فلاں بندہ ہے نا، فلاں بلڈنگ میں رہتا ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو جبریل پھر سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، فلاں بلڈنگ میں فلاں بندہ جو رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا محبت کرنے کا، تم سب اس سے محبت کرو. یہ حدیث ہے باقاعدہ.
آپ فرمائیے قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ اذکروا یذکرکم، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تم کو یاد رکھے گا. بہت بڑی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف 10 سال کے صحابی تھے، صرف 10 سال کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی عقیدے اور ایمان کی بڑی بڑی باتیں بتاتے تھے. کوئی آدمی وہاں نہیں تھا. آپ جا رہے تھے سواری سے، حضرت ابن عباس 10 سال کے تھے، سامنے کھڑے تھے، آپ گئے، سواری روکا، ان کو بٹھایا پیچھے. حدیث کے راوی خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد میں تمہارے سامنے موجود ہوگا. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا وَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. سارے لوگ اکٹھا ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا تمہارے خلاف لکھا ہوا ہے. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رواہ ابو داؤد. تو مسئلہ صرف یہاں آتا ہے. تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. جناب لاکھ ہجوم ہو پریشانیوں کا، بندے پر ایک سکینت نازل ہوتی ہے ذکر اللہ کے نتیجے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو اللہ رب العزت کی یاد سے تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. پریشانی ایک ہے، 2 ہے، 10 ہے، سنکٹ ہے. آپ اندازہ کیجئے ہم لوگ کبھی کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے بہت سنگین، نماز میں بھی وسوسے بہت آتے ہیں، بار بار آدمی کی ہوا کہ ڈائریکشن چینج ہوتا ہے، کنسنٹریشن ڈسٹرب ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. لیکن جو اللہ والا بندہ ہو جاتا ہے پھر سارے ہجوم ہی کیوں نہ ہوں مسائل اور پریشانیوں کے، ایسی سکینت اس پر نازل ہوتی ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے. یہ بڑا اثر ہے. علامہ عامر عثمانی صاحب نے کیا کہا تھا؟ عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے. آزمائشیں اے دل سخت ہی صحیح، لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے. یہ بہت نصیب والوں کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے پھر وہ سکون بھی دیتا ہے. آزماتا بھی ہے، مسائل وہی حل کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا لگا ہوا ہے. جتنی آزمائشیں بڑھیں اتنی ذکر اللہ اور دعا زیادہ بڑھتا چلا جائے. تو آدمی کا ایک بڑا اثر جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سکون، اطمینان کی کیفیت، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. آپ انبیاء کے بہت سارے واقعات ہیں، صلاح امت کے بھی. یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پکڑ لیا گیا، کہا نہیں ان معی ربی سیہدین، کوئی پریشانی کی بات نہیں. ان معی ربی سیہدین لا تحزن ان اللہ معنا. یہ غار میں آ گئے نا یہ مشرکین، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قدموں کو دیکھتے نیچے تو ہم کو دیکھ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں آ گیا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جو سکینت آتی ہے نا انبیاء کو تو خاصا، لیکن اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو بھی عنایت فرماتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، کوئی آگے بڑھ کر کے جو میرا ہو جائے، پوری دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا. یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت پیدا جب ہوتی ہے تب تحریکات اسلامی آگے بڑھتی ہیں، تب اس کوشش میں جان پیدا ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے اٹھتی ہیں. ایک بات اور یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی دعا کے نتیجے میں آدمی کا رزق بڑھتا ہے. آدمی کے رزق میں کشادگی کے ساتھ ساتھ برکت نازل ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ایک وقت کے کھانے میں بہت سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ارے بھائی الحمدللہ کھانا تو مختصر تھا، لوگوں نے کھانا کھا لیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کر دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ رب العزت سے جو ڈرتا ہے اللہ رب العزت سنکٹ سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ روزی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ رب العزت کو بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. تو ایک بڑا اثر
جو انسان کی یا مومن کی زندگی میں ذکر اللہ کا اور دعا کا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق بڑھ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر اللہ میں استغفار بھی ہے، سورہ نوح کی آخری آیات پڑھی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ یہ استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب تم استغفار کرو، میں نے کہا اپنی قوم سے، حضرت نوح فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ تو ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں جیسے گناہ ہی نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسی ہے جیسے اس کا گناہ ہی کچھ نہ ہو، ماں کے پیٹ سے جیسے واپس آ گیا ہو، کوئی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ وہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے گناہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ، آپ دیکھیے، آپ فرمائیے، دیکھیے کیا اسلوب ہے، کیا اسلوب ہے۔ خیر الخطائین، بہترین گناہ کرنے والوں میں بھی بہترین کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ کہا کہ گناہ ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا یہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، مجھے اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ جناب روزی آتی ہے استغفار کے نتیجے میں، ذکر اللہ کے نتیجے میں۔ ایک اہم بات اور بھی ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص ایشو پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، شرح صدر حاصل نہیں ہوتا، تو ذکر اللہ اور دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت شرح صدر عنایت فرما دیتے ہیں، دل کھول دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آدمی استخارہ کی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی مشروع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ تو آدمی اگر اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک معاملہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل کو دین کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ ایک اثر انسان کی زندگی میں یہ بھی پڑتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا توکل کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا کا معاملہ یہ ہے کہ میرا عنوان دعا نہیں ہے، اس کے اثرات ہیں، نہیں تو میں گفتگو تفصیل سے کرتا۔ ویسے یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ ذکر اللہ پر اور دعا پر الگ سے میری تقریر جو ہے وہ موجود ہے جماعت کی ویب سائٹ پر، جس میں تفصیل سے میں نے اس پر گفتگو کی ہے، اور تربیت گاہ جو رمضان کی اعتکافی تربیت گاہ قائم کی گئی اس کا وہ حصہ ہے۔ آپ حضرات نے بہت سارے دیکھا ہوگا، دیکھ لیں، اس میں تفصیلات ہیں، میں وہاں نہیں جا رہا ہوں اس وقت۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ بندہ کے اندر یہ ہونا چاہیے، میں مالک جو کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے بغیر مانگے، جو کچھ ہے تیرے پاس ہے تو دینے والا تو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پورے میدان میں ایک جگہ سارے انسان اکٹھا کر دیا جائے، ہر آدمی مانگے جو اس کو مانگنا ہے، کوئی گھر مانگے، کوئی گاڑیاں مانگے، کوئی بنگلے مانگے، کوئی تجارت مانگے، پراپرٹی مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، تو اس کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اتنا عظیم ہے وہ جو ہم کو دیتا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے کم کر کے۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو روزیاں کثرت سے دے دیں لبغوا فی الارض، تو زمین میں وہ بغاوت کر دیں گے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا وحدہ لا شریک۔ تو ہم لوگوں کو مختلف دور سے گزارتے ہیں تاکہ وہ انہیں جھٹکا لگے، وہ ہماری طرف آئیں، پلٹے، انہیں احساس ہو کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، مجھ سے وہ التجا نہیں کرتے ہیں، جو استکبار کرتے ہیں، وہ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اب ہمارے ہاں کوئی شخص آتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب فلاں چیز دے دیجیے، ہم وہ دے دیتے ہیں، فلاں ذرا 2 دن کے بعد پھر آ گیا تو ذرا پھر دے دیتے ہیں، تیسرے دن چوتھے دن پھر آ گیا تو کہتے ہیں بھائی کچھ کرو کام وغیرہ، کیوں مانگنے پہ اتارو ہو گئے ہو۔ تو آدمی کی تیوری چڑھ جاتی ہے، لیکن وحدہ لا شریک آدمی نہ مانگے تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مانگنا، اللہ رب العزت سے پکارنا، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں جو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے حدود میں ہو، جو حلال ہو، جائز ہو،
اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں، لیکن جو چیز ہمارے درمیان پیدا ہوتی ہے وہ توکل ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دی گئی کہ مایوسی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بڑا اثر جو انسان کی زندگی پر آتا ہے وہ یہ ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، امید ہمیشہ رہتا ہے، امید میں رہتا ہے۔ یہ میری فیکٹری کولیپس کر گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت اس سے اچھی چیز مجھے دے دے گا دوبارہ، کیوں؟ میں اس ہستی سے مانگ رہا ہوں جو وسائل فراہم کرنے والا ہے، راستہ بنانے والا۔ امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا آدمی۔ ایک بڑا اثر مومن پہ یہ ہوتا ہے کہ مومن ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء تقدیر، اچھا کسی کو نہیں معلوم ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، اسی لیے آدمی کو محنت کرنے چاہیے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے میری تقدیر میں یہ تھا، تقدیر میں تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بالفرض اگر تقدیر میں ہو بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت دعا کے نتیجے میں، اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں تقدیر بھی تمہاری بدل جا سکتی۔ تو اتنی عظیم چیز ہے یہ کہ اس کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہونی چاہیے۔ دو تین باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں میں، وہ ایک تو یہ کہ آدمی کو ذکر اللہ اور دعا کے نتیجے میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ کون ہے جو میرے پیچھے کھڑا ہے؟ کون ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت وحدہ لا شریک کی طاقت میری محافظ ہے، میں تو اس کا ہوں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ جو کیفیت ہے عظیم احساس تحفظ۔ میں سی ایم کے بنگلے میں آ گیا، مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، مجھے سیکورٹی مل گئی ہے گورنمنٹ کی، میں محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہوں، پولیس بھی مجھے نہیں پکڑ سکتی، کوئی بھی نہیں آ سکتا یہاں۔ میرا باپ منتری ہے، میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ یہاں ہے، میرے ساتھی وہاں ہیں۔ ایک آدمی کو ٹھارس بنتی ہے کہ فلاں صاحب ہے موجود۔ اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر اس سے بڑا تحفظ کس کو ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ وحدہ لا شریک میرے پیچھے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بچانے والی ہے، میری حفاظت کرنے والی ہے، جرأت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ بڑا اثر یہ ہے انسان کی زندگی پر، مومن کی زندگی پر، کہ وہ جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، وہ لاگ لپیٹ کی بات نہیں کرتا، وہ بیجا مصلحتوں میں نہیں پڑتا، حکمت کا دامن تو تھامتا ہے وہ، اس لیے کہ حکم ہے، لیکن وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، وہ غلط بات کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ شہادت جو ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، سچ گواہی دے گا، وہ کلمہ حق کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد، یعنی میدان میں دشمنوں کو پچھاڑنے سے بھی بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم اور جابر شخص کے سامنے صحیح بات کہی جائے، حق بات کہی جائے۔ تو وہ تو دیوانے لوگ ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے جب سعید بن جبیر کو ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے لے گیا ہو تو انہوں نے کہا کوئی ڈر نہیں، میں تو اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن بار الہ اس ظالم آدمی کو اب میرے بعد کسی میں مسلط مت کرنا۔ یہ جرأت تھی، یہ ہمت تھی، یہ اس مومن کا کمال تھا، یہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کی گئی تھی۔ پھر حجاج بن یوسف جو ہے وہ گویا کہ خود فراموشی میں، ایک رعب میں، ایک دہشت میں اس کا انتقال، اس کے بعد پھر کسی کے قتل کرنے پر وہ قادر نہیں رہا۔ میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کہ زندان میں بھی آدمی حوصلے کے ساتھ رہتا ہے، جب وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی جرأت اور ہمت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں جی رہا ہوں، میں مر رہا ہوں تو وحدہ لا شریک کی صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ جو جرأت اور ہمت، آپ بتائیے کہ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ فرعون نے کہا کہ یہ لگتا ہے یہ جادو سکھاتا ہے، بھائی ہر چیز جادو کر دیتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام، ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ ذرا ڈیٹ طے کرو۔ موسیٰ ڈیٹ طے ہو رہی ہے، سارے جادوگر آئیں گے اور تمہارے جادو کو دیکھیں گے، اس کا جواب دیں گے۔ وہ سب تفصیل ہے، میں اس میں جاننا نہیں چاہتا، آپ سب پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کی نظر بھی اس پر ہے۔ پورے کونے کونے سے جادو سیکھنے والے نہیں بلائے گئے تھے، استاد الاساتذہ بلائے گئے، ان کی چھٹنی ہوئی تھی، یہ کام سے کم مہینوں چلا تھا، ٹاپ موسٹ جادوگر۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو سودا کر لیا، پہلے تو فرعون سے سودا کر لیا کہ ملے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا ملے گا کیا پوچھتے ہو تم تو ہمارے جیسے وزراء وغیرہ ہوتے ہیں، سب
مقربین لوگوں میں ہو جاؤ گے، پردہ ہٹ جائے گا، جو چاہو گے ملے گا، زندگی بن جائے گی، بس یہ پریشانی ہٹا دو تم لوگ، ٹھیک۔ جادوگروں کے کان میں بھی باتیں آتی تھیں، دور دور سے سنتے تھے، لیکن ان پر یقین نہیں تھا۔ اب معاملہ جب آیا، کھڑے ہو گئے، ادھر جادوگر ادھر حضرت موسیٰ، تو انہوں نے کہا کہ کون آپ کوشش کیجئے، آپ شروع کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، القوا ما انتم ملقون، آپ ہی شروع کرو۔ تو وہ جو رسیاں لائے تھے، وہ رسیاں جو انہوں نے پھینکی، تو چھوٹا سانپ، کوبرا اور زہریلا اور موٹا اور پتلا، سارے سانپ بن کر کے بھاگنے لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا تخیل ہوا، ایسا سحر ہو گیا ان کی نظروں میں، اور لگا ان کو کہ یہ سانپ بن کر کے آ رہے ہیں، یہ جادو تھا۔ تھوڑا سا ڈرے وہ کہ بھئی کچھ ہے یہ معاملہ۔ اللہ رب العزت کے نبی تھے، بتا دے بشریت، تھوڑا سا اللہ رب العزت نے کہا کوئی بات نہیں، چلو ڈنڈا پھینکو۔ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے پھینکا ہے، سب کو نگل لے گا۔ اچھا یہ کون سا جادو ہے؟ ماہر فن بتاتا ہے نا کہ یہ اس فن کی بات ہے کہ نہیں ہے، وہ سب ماہر فن تھے، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈنڈا جو ہے وہ ہمارے جادو کو نگل لے، ایسا تو جادو نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فوراً ایمان کی شمع روشن ہوئی جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہے اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تو تمہاری چال تھی، پہلے سے لگتا ہے، دیکھیے کیسا گھماتا ہے، یعنی طاغوت کیسا گھماتا ہے، ایک رخ پر رہتا نہیں ہے وہ۔ ارے تمہارے جادوگر آئے تھے اور موسیٰ نے چال باز کر لیا، ساز باز کر لیا۔ حق آتا ہے لیکن حق پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کے اندر آمادگی نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ بے دردی کے ساتھ معاملہ کریں گے، تمہیں قتل کریں گے، دایاں ہاتھ کاٹیں گے، بایاں پیر کاٹیں گے، اذیت شدید دیں گے، پھر سولی پر لٹکائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فقد ما انت خاف، جو کرنا ہے کرنا۔ ہمارے دلوں کے اندر تو ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے، ہمیں تو وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل ہو۔ یہ جو جرأت اور ہمت ہے اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، جو اللہ کو یاد کرتا رہے، جو اللہ کو پکارتا رہے، جو اللہ سے قریب ہوتا رہے۔ کچھ بھی ہو جائے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ کام کرے گا، وہ جوش میں آ کے نہیں، لیکن اس کی باتوں میں پیغام ہوگا۔ عمر مختار کو جب پھانسی کے پھندے پر لے جایا جائے گا، آپ دیکھیں وہ مختار تو فلم بھی بنی ہوئی ہے، تو وہ چونکہ لیبیا کے، دیکھیے عمر مختار کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ عمر مختار العالم الصوفی المجاہد، وہ جلیل القدر عالم تھے اور مجاہد بھی تھے، وہ صوفی مکتب فکر کے تھے۔ صوفیہ کے یہاں جہاد تھا، بعد میں لوگوں نے گڈمٹ کیا اس کو، لوگوں نے، ابن تیمیہ نے بھی جہاد کیا، میدان جنگ میں تتاریوں کے خلاف گئے۔ میں صرف آئندہ کرنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کو سامراج نے کہا کہ معافی مانگ لیجئے، ہم آپ کی جرأت، آپ کی ہمت، آپ کی بہادری کے قائل ہیں، ہم آپ کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو موت آئے، ہم نہیں چاہتے، آپ معافی مانگ لیجیے بس۔ انہوں نے کہا تھا ان السبابۃ التي تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لا ينبغي لها ان تكتب کلمۃ باطل، یہ انگلی جو زندگی بھر یہ گواہی دیتی رہی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اس کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ باطل کا یہ کلمہ لکھے اور پھاندی کو چوم لی۔ تو جو ہمت آتی ہے، جو جرأت آتی ہے، آدمی کو ایک جو سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اور اصلاً ہوتا کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، موت آتی ہے تو بندے مومن کے سامنے جنت کی ہائی لائٹ آتی ہے، جنت کی ہائی لائٹ، تو وہ پریشان نہیں ہوتا، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی احتساب وغیرہ کی بات کی جا رہی تھی، دیکھیے احتساب کا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک ایک طرف احتساب ہو اور اس سے پہلے باہمی اخوت اور محبت اور اعتماد کی کیفیت پیدا ہو، اور جب کوئی کسی کی غلطی پر ٹوکے تو حضرت ابوبکر کی طرح کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شاداب رکھے کہ تم نے مجھے جنت سے قریب کر دیا۔ وہ ماحول ضروری۔ اب یہ جو قربانی کا جذبہ ہے اس کے بغیر نہیں آ سکتا، اس ماحول کے بغیر نہیں آ سکتا، اس کیفیت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فوکس چینج ہو جاتا ہے، فوکس، دنیا فوکس ہے اور صحابہ کرام کا فوکس آخرت۔ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی،
صحابہ کرام کا فوکس آخرت تھا، دنیا سیکنڈری تھی. رہنا ہے تو کھا لیا، دنیا میں رہنا ہے تو پہن لیا، بچے ہیں تو کفالت کر لیا، کھاتے تھے پیتے تھے، نوکری تجارت کرتے تھے، سب کرتے تھے، دنیا کماتے تھے، لیکن دل ادھر لگا رہتا. پھر مادیت کی آندھی چلی، پھر نفسانیت کا طوفان اٹھا، پھر نہ جانے کیا کیا آدمی کی ضرورتیں تھیں. اس کا ایک ایسا الغار اس کی ایسی ہوئی کہ وہ جو فوکس تھا آخرت وہ دنیا کی طرف. اب ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو اور جنت میں فردوس اعلیٰ میں قیام ہو. نیچے والی جنت نہیں چاہتے، یہاں دنیا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور وہاں چاہتے ہیں کہ بہت اونچا والا مقام ہو. تو پھر دنیا کو حاصل کرنا، لیکن دنیا کو ایسا اس کا استحصال کرنا، دنیا کا ہمارا استحصال کر رہی ہے دنیا نا. دنیا خوب کماؤ، کروڑ پتی بننے کے بعد ایسا استحصال کرنا کہ اس کو کیش کر کے جنت حاصل کرنا. انی احببت حب الخیر عن ذکری، جیسے حضرت سلیمان کہتے ہیں مال سے محبت میری اللہ کی محبت کے لیے، میں تو اللہ کے ذکر کے لیے. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں جو مال کی محبت کر رہا ہوں وہ ذکر اللہ. دیکھیں یہاں بھی ذکر اللہ آ گیا، اللہ کے ذکر کے لیے کر رہا ہوں. یہ میرا گھر اللہ کی یاد کے لیے، یہ میری تجارت اللہ کی یاد کے لیے، یہ میرا بزنس اللہ کی یاد کے لیے، یہ میرے بچے اللہ کی یاد کے لیے ہیں. جب کسی نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا وہ میرا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ ساری چیزیں تم کو اللہ کے ذکر سے. الھاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. 2 منٹ بچا ہوا ہے، کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں تو ایک سوال ہو سکتا ہے. ذکر اللہ کے صحت پر اثرات، صحت پر جو اس کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نفسیاتی طور پر اس وقت بہتر ہو جاتا ہے جب ڈاکٹر اس سے یہ کہتا ہے کہ کوئی بیماری تم کو نہیں. 10 ڈاکٹروں کو دکھا کر کے آتا ہے تو وہ ڈاکٹر جو بڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے ارے کیا دوا آپ کرتے رہے، کچھ نہیں، 2-4 دن دوا کھائیں گے ٹھیک ہو جائے گا. ارے اب آدمی کا چہرہ کھل گیا. اللہ رب العزت کسی موذی مرض میں بھی مبتلا کرتا ہے تو بندے کو یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے کم سے کم مجھے اس لائق کو سمجھا کہ بیماری دے کر کے مجھ سے اپنے کو قریب کر رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو پورے گاؤں کی میٹنگ ہوئی، اور وہ حضرت ایوب جو اس پورے روئے زمین پر اس وقت دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے، اس وقت نبی تھے اللہ کے. گاؤں والوں نے کہا یہ آدمی تو بڑا منحوس ہے، نعوذ باللہ، اس کی تو بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، ڈھانچہ ہو گئے تھے وہ. گاؤں والوں نے اٹھا کر کے گاؤں سے باہر پھینک دیا تھا ان کو لے جا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ان کی زبان میں صرف ذکر اللہ تھا. میرے مالک جس حالت میں بھی تو رکھے میں تیرا بندہ بن کر کے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ سچی محبت تجھ سے میں کرتا ہوں. یہ کیفیت ہے. تو صحت کو اس کے اثرات تو ہوں گی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.